بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہماری یہ دروس سیرت کے سلسلے کی چھٹی نشست ہے۔ عہد مکی کا بیان اور بعثت نبوی سے پہلے واقعات کا ذکر جاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک بہت اہم حصہ یا آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو وہ ہے جب آپ تمام مصروفیات سے یکسو ہو کر غار حرا میں طویل قیام کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ سیرت کی اصطلاح میں اسے تحنث کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا معمول سیرت نگار یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زاد راہ لے کر، اور زاد راہ بھی کیا، پانی، ستو یا اس طرح کی خشک اشیاء لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے، وہاں قیام کرتے، غور و فکر کرتے، عبادت کرتے۔ جب آپ کے زاد راہ میں کمی ہو جاتی یا ختم ہونے لگتا، آپ پھر تشریف لے آتے، پھر زاد راہ لیتے، پھر تشریف لے جاتے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے جاری رہا۔ روایات میں وہاں کی مصروفیت کے لیے دو ہی لفظ آتے ہیں، آپ غور و فکر کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ یہ دونوں لفظ تشریح چاہتے ہیں، لیکن سیرت لٹریچر میں ان کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی۔ آپ کیا کرتے تھے؟ واللہ اعلم۔ اس سے پہلے جو آپ کی زندگی گزری اس کی تفصیلات میں ایک بات ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احباب خاص تھے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا یا گپ شپ تھی، وہ تمام وہ لوگ تھے جو حنیفی کہلاتے تھے، یا زیادہ تر ایسے مزاج کے حاملین تھے جو عمومی قریش مکہ کی مشرکانہ رسومات سے مجتنب تھے۔ قریش مکہ کا ماحول، ان کی سرگرمیاں، ان کے مشاغل اور دلچسپیاں کتب سیرت میں بیان ہوئی ہیں۔ ان میں بہت سی چیزیں قابل اعتراض اور قابل اصلاح تھیں۔ ان افراد کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ ان میں شریک نہیں ہوتے تھے اور اپنے آپ کو حنیفی کہتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف اپنی مذہبی نسبت رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کے دین حنیف پر ہیں۔ دین حنیف کے کس قدر اجزاء ان کے پاس موجود تھے، اس پہ بھی پردہ اخفا ہے، اس کی تفصیلات بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ وہ بہرحال مشرکین مکہ کے عمومی مزاج سے کچھ مختلف چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نوعیت کی کچھ عبادت کیا کرتے ہوں گے۔ چونکہ اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں، اس لیے ہم کسی بھی بنیاد پر قیاس نہیں کر سکتے۔ لیکن جو چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو تیار کیا جا رہا تھا، اور دوسرے امت کو بعد میں جو ایک عبادت دی گئی اس کا ایک خاکہ مرتب ہو رہا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کو ایک انتہائی پسندیدہ اور اہمیت کی حامل عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ تحنث اپنے مزاج کے اعتبار سے اعتکاف کی ہی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اعتکاف میں بھی یہی ہو کہ انسان اپنی ضرورتیں محدود کر کے دنیا کے تمام وہ مشاغل جو اس کو عبادت میں یکسوئی سے مانع ہو سکتے ہیں ترک کر دے۔ اب وہ جو انسانی ضرورتیں ہر لمحے انسان کے ساتھ موجود ہیں، ان میں کھانا پینا، آرام وغیرہ، ان کو کم سے کم پہ لا کر ان کو بہرحال پورا کرتا رہے، وہ انسانی ضرورت ہے۔
تو اعتکاف میں بھی انسان کو یہ اجازت حاصل ہے کہ اگر بالفرض مسجد میں معتکف ہوتے ہوئے اس کو گھر سے کھانا لانے کے اہتمام کی ضرورت ہو اور کوئی شخص اس ضرورت کی تکمیل نہ کر سکے یا کوئی تکمیل کرنے والا موجود نہ ہو، اس کو کھانا پہنچانے والا موجود نہ ہو، گھر میں کوئی فرد نہ ہو، تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اعتکاف ہی کی حالت میں گھر جا کر اپنی ضرورت کی تکمیل کر سکتا ہے اور فوراً واپس لوٹ سکتا ہے۔ ضرورت کے تکمیل کے بعد رکنا اس کے لیے ممنوع ہے۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی الفاظ آتے ہیں کہ آپ اپنی ضرورت کے لیے زیادہ راہ ختم ہونے پر گھر تشریف لاتے تھے اور پھر دوبارہ تشریف لے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحنث کا عرصہ وہی ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کا آغاز فرمایا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وحی سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو غور و فکر کا، تدبر کا، عبادت کا وہ موقع فراہم کیا گیا جس کی بظاہر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ براہ راست وحی سے اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ایسا غیر معمولی قائم ہونے والا تھا جو عام کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس کے لیے غیر معمولی تیاری کی ضرورت تھی۔ اس تیاری کو تحنث کا نام دیا گیا ہے۔ تحنث کی اس تیاری کا عمل مکمل ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے فرستادہ اور تمام انبیاء تک اللہ کا پیغام پہنچانے والے حضرت جبریل تشریف لے آتے ہیں۔ درمیان میں کچھ وقفہ ایک اور دلچسپ ہے۔ یہ روایت کے مطابق 6 ماہ کا وقفہ ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سچے خواب آنا شروع ہوئے، ایسے خواب جن کے بارے میں یہ لفظ آتے ہیں کہ آپ جو کچھ نیند کی حالت میں خواب کی صورت میں دیکھتے تھے وہ روز روشن کی طرح آپ کے سامنے آیا ہو جاتا تھا۔ یہ مدت 6 ماہ بیان کی جاتی ہے۔ دوسری جانب روایت میں یہ سچے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم پورے نبوی عہد کو کیلکولیٹ کریں، اس کا اندازہ لگائیں تو وہ 23 برس بنتے ہیں۔ 23 برس میں 6 ماہ 46واں حصہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ نبوت کے آغاز میں وحی کا سلسلہ خوابوں کی صورت میں عطا کیا گیا۔ اس پر زور دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عام طور پر وحی کا آغاز ہم اقرا سے بیان کرتے ہیں۔ اقرا سے وحی مطلوع کا آغاز ہوا ہے۔ وحی مطلوع سے مراد قرآن کریم لیا جاتا ہے، وہ وحی جو تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت قرآن پاک کیا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی تھی وہ 2 نوعیتوں کی تھی، وحی مطلوع بھی اور وحی غیر مطلوع بھی۔ اور وحی غیر مطلوع مختلف نوعیتوں کی ہے، ان میں سچے خواب بھی شامل ہیں۔ تو نبوت کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا، وحی کا آغاز اسی وقت سے شمار کیا جاتا ہے یا کیا جانا چاہیے جب آپ کے رویا صادقہ کا سلسلہ، سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سچے خوابوں کے اس سلسلے کے 6 ماہ گزرنے کے بعد تقریباً کم و بیش وحی کا آغاز ہوتا ہے، وحی مطلوب کا، اور اس کی صورت یہی بنتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم غار حرا میں اسی روایت تحنث کے مطابق قیام پذیر ہیں کہ حضرت جبریل امین آتے ہیں، ایک بار آتے ہیں کہتے ہیں اقرا، پھر آتے ہیں پھر کہتے ہیں اقرا، پھر آتے ہیں پھر کہتے ہیں اقرا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی فرماتے ہیں کہ ما انا بقاری، یہ اقرا کا مفہوم تو پڑھنا ہے، پڑھنے کے لیے انسان کا لکھا پڑھا ہونا شرط ہے، یعنی تحریر لکھی بھی پڑھ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، آپ کا جو لقب مبارک ہے وہ امی ہے، آپ نے پڑھنا اور اس ترتیب سے سیکھا ہی نہیں، آپ کا جو کچھ علم ہے وہ اللہ کی طرف سے، اسی لیے وہ اتنا فائق علم ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ما انا بقاری کا کہنے کا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا میں پڑھ نہیں سکتا یا میں پڑھ نہیں پاؤں گا، یہ مفہوم تھا۔ بار کیف اس کے بعد جب تیسری بار حضرت جبریل امین نے کہا، آپ نے پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا اور آپ پڑھنے لگے۔ قرآن حکیم بھی یہی کہتا ہے، سورہ قیامہ میں یہی ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے آپ نے، یہ جو کچھ آپ کے ذہن میں محفوظ ہے، یہ ہم نے ہی پڑھایا ہے اور ہم ہی اس کو محفوظ رکھیں گے اور ہم ہی اس کو آپ کے ذہنوں میں ہمیشہ پیوست رکھیں گے، اس لیے اس میں آپ کو کوئی تشویش یا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ یوں وحی اول کا آغاز ہوتا ہے، پہلی وحی، اور پہلی وحی اتنی معنی خیز ہے کہ پورے ایک پیغام کی حامل ہے۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ وہ ابتدائی 5 آیات ہیں جن سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان کا پہلا جملہ اقرأ ہے۔ تصور کیجئے کہ ایک ایسا علاقہ، ایک ایسا ماحول، ایک ایسا شہر جہاں لکھوں پڑھوں کی تعداد 30-35 سے زیادہ نہیں ہے۔ بلازری نے مشہور سیرت نگار ہے، ماہر نسب ہے، ماہر تاریخ ہے، 17 افراد کی فہرست دی ہے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یعنی آج کے تعارف میں، آج کے محاورے میں وہ خواندہ تھے، لیکن دوسرے مصادر سے مزید نام بھی شامل کر لیے جائیں تو 30-32-35 سے زیادہ افراد نہیں جاتے۔ کتنے ہوئے؟ اس ماحول میں وحی اول کا آغاز کسی بھی پیغام سے ہو سکتا تھا۔ پھر وہاں شرک ہے، وہاں لوٹ مار ہے، وہاں خواتین کے حقوق کی پامالی ہے، وہاں حرام حلال کا تصور اس قدر پختہ نہیں ہے جو اسلام لاتا ہے، وہاں شرم و حیا کے ضابطے اس طرح موجود نہیں ہیں جو اسلام کا تقاضا ہے، وہاں بد اخلاقی اور بد کرداری کے دوسرے مظاہر ہیں۔ کسی سے بھی شروع کیا جا سکتا تھا، کہیں سے بھی وحی اول کا آغاز ہو سکتا تھا، لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ نئی تبدیلی ہے، یہ واقعی تبدیلی ہے، اور یہ مزاجوں کی تبدیلی ہے جو علم پر منحصر ہوگی۔ اس تبدیلی کا آغاز علم سے ہوگا، پڑھنے لکھنے سے ہوگا، پڑھنے اور پڑھانے سے ہوگا۔ یہاں لکھنے کا بھی ذکر ہے، پڑھنے کا بھی ذکر ہے، پڑھانے کا بھی ذکر ہے، محفوظ کرنے کا بھی ذکر ہے، آگے بڑھانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ 5 آیات نہیں ہیں، یہ پوری ایک تاریخ ہے، ایک کائنات ہے، ایک دنیا ہے، علم کی، فضل کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی، ترغیب دینے کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، لیکن کیسے، کس طرح سے، کہاں سے آغاز کیجیے؟ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے آغاز کیجیے جس نے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ علم انسان میں موجود تخلیقی صلاحیتوں کے ساتھ مل کر مفید ہوگا۔ محض رٹ لینے سے، محض کچھ باتیں نقل کر لینے سے علم کا تقاضا پورا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس علم میں 2 باتیں واضح ہیں اس آیت مبارکہ سے۔ ایک تو اپنے رب کے نام سے، اور رب کی صفت یہاں تخلیق بیان کی، ظاہر ہے کہ اس کا علم سے تعلق ہے تو یہاں پہ اس کی آپ کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے، ورنہ یہاں پہ رازق کی بھی صفت بیان کی جا سکتی تھی، خالق اور مالک کی بھی ذکر کی جا سکتی تھی، آپ کی ربوبیت کا بھی ذکر ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں خلق کا ذکر کی، صفت خلق کا ذکر کیا۔ اور پھر جو سب سے اہم چیز ہے کہ علم صرف وہ ہے جو رب کے نام سے شروع ہوگا۔ اگر کوئی علم اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے شروع ہوتا ہے، کسی اور کے ذکر سے شروع کیا جاتا ہے، یا کسی اور کے نام کو بلند کرنے کی نیت سے شروع کیا جائے، وہ پھر علم نہیں ہے۔ علم وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور پھر خلق کے ساتھ آگے آیت انتہائی غیر معمولی توجہ چاہتی ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو علق سے پیدا کیا، جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ علم کا ذکر ہو رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں تخلیق کے ایک مظہر کا ذکر کیوں آیا؟
شاید اس طرف ہماری توجہ دلانا مقصود ہے کہ علم کے ذریعے انسان کے اندر ایک بڑائی پیدا ہو سکتی ہے، انسان پڑھ لکھ کر یہ جان سکتا ہے یا یہ اس کے ذہن میں تصور پختہ ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں سے جو بظاہر مجھے پڑھے لکھے محسوس نہیں ہو رہے میں بہتر ہو گیا ہوں۔ بہتر تو نہیں ہے، بہتر کا ہونے کا تو درجہ قرآن کریم نے دوسرا بیان کیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہے، جو زیادہ اللہ کا قرب رکھتا ہے، وہ اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ علم اور فضل تو یہاں پہ اس کی بنیاد بن سکتا ہے، اس کا اصل انحصار اس پہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام دیا جا رہا ہے پہلی وحی کا، اس میں یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ علم حاصل کرتے ہوئے یہ خیال رکھو کہ جن کو تم پڑھا لکھا سمجھتے ہو اور جن کو تم پڑھا لکھا نہیں سمجھتے، دونوں کا تخلیقی عمل ایک ہی نوعیت کا ہے، اور وہ عمل تمہارے ذہن میں ہے، تمہارے سامنے واضح ہے، اس کی بنیاد پر کسی کو اکڑنے کا حق نہیں ہے۔ ہر انسان اپنی تخلیق کے اعتبار سے برابر ہے۔ علم تو اللہ کا عطیہ ہے، جس کو مل گیا وہ یقیناً اللہ کے ہاں زیادہ عاجزی اور زیادہ انکساری کا حق رکھتا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، اور پڑھنے کا اس روایت کا جو اعزاز ہے وہ اس صورت میں ظاہر ہوگا جب اقرا وربک الاکرم، رب کے اکرم ہونے کی حیثیت ذہنوں میں اجاگر رہے گی۔ اگر علم کے ذریعے خدا نخواستہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ، اس کے مقام میں تخفیف کرنے لگو خدا نخواستہ، تو وہ علم نہیں ہے۔ الذی علم بالقلم، اور اکرم کون ہے؟ جس نے تمہیں قلم کے ذریعے پڑھنا سکھایا، یعنی علم کے ذریعے واسطہ، علم کے حصول کا واسطہ اور ذریعہ قلم بنایا ہے۔ قلم ہر دور کا مختلف ہو سکتا ہے، کبھی سرکنڈے کے قلم تھے، پھر مختلف نوعیتیں تبدیل ہوتی رہیں، آج پوائنٹر اور دوسری نوعیتوں کا زمانہ ہے، اور پھر اس کی ڈیجیٹل فارمیٹ بھی موجود ہے، لیکن قلم کی اہمیت اپنی ہر دور میں موجود رہے گی۔ یعنی یہ علم محض زبان سے کچھ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک زبان سے کہے ہوئے الفاظ کو تحریری شکل میں محفوظ کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ اور مسلمانوں کی پوری روایت دیکھ لیجئے، جس کسی نے بھی زبانی روایت بیان کی ہے، اس کے حجرے میں ان بیان کردہ روایتوں کے مسودے بھی موجود ہوا کرتے تھے۔ تو ہمارا یہ پیغام اس امت نے پوری طرح قبول کیا، اور اس پیغام کو آگے بھی بڑھایا کہ اصل کام ہمارا پہلے سیکھنا ہے، پھر سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے، اور پھر اس کو محفوظ کر کے اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ محض اپنے آپ تک محدود رکھنا اور مختلف تحفظات کے نتیجے میں اپنے ساتھ ہی لے کر دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، یہ علم کا تقاضا بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بھی برخلاف ہے۔ اور اس پیغام کی جو بنیادی اس کا جو بنیادی جز ہے وہ یہی ہے کہ پہلے پڑھو، سمجھو، اور اس کے بعد اس کو منتقل کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے قلم کا سہارا لو، قلم کے سہارے محفوظ کر کے اس کو آئندہ آنے والی نسل کے لیے چھوڑ دو۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہ پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، سیکھنا سکھانا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے اس کا ایک اصول بیان ہو رہا ہے کہ استاد اور طالب علم، سیکھنے والا اور سکھانے والا، دونوں کے سامنے یہ اصول واضح رہنا چاہیے۔ کیا اصول ہے؟ کہ اگر بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے تو وہ اپنے سامعین، حاضرین، ناظرین اور مخاطبین کی سطح دیکھتے ہوئے یہ پہلے باور کر لے، پہلے جج کر لے، طے کر لے کہ ان کی سطح کیا ہے اور مجھے ان کو آگے کہاں تک لے کر جانا ہے۔ اور اگر کوئی سیکھنے کے لیے کسی سکھانے والے کے پاس جانا چاہتا ہے تو وہ بھی پہلے یہ چیز یقینی بنا لے کہ میں جہاں سیکھنے جا رہا ہوں وہ میرے علم کو کس حد تک آگے لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ جج کرنے کے بعد سیکھنا شروع ہوگا، یہ جج کرنے کے بعد سکھانا شروع ہوگا۔ سیکھنا اور سکھانا دونوں اس پر منحصر ہے کہ پہلے یہ جان لیا جائے کہ سیکھنے والا کہاں کھڑا ہے اور سکھانے والا کہاں کھڑا ہے، اور پھر یہ جان لیا جائے کہ سکھانے والا اس سیکھنے والے کو اس سے آگے لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا۔ اسی لیے استاد کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی 25-30 سال پرانی کاپی لے کر یا اپنے نوٹس لے کر وہ صرف کلاس میں آگے کھڑا ہو جائے اور ان کو پڑھ کر دوسرے دروازے سے کلاس سے روانہ ہو جائے۔ اس نے طلباء کے، اپنے موجود حاضرین کے
یا اپنے اسٹوڈنٹس کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کیا. یہ پڑھی ہوئی یہ لکھی ہوئی تحریریں تو ان کو کہیں بھی مل جائیں گی، لیکن وہ تجربہ اور علم جو اللہ کی طرف سے اگر اس کو ملا ہے وہ اگر منتقل نہیں ہوا تو پھر کچھ منتقل نہیں ہوا. یہ وحی اول ہے. اسی وحی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے براہ راست وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر 2-3 بنیادی فرائض شروع ہو جاتے ہیں. اسی کے بعد آپ کو وضو بھی سکھائی گئی، وضو کے بعد آپ کو نماز کا حکم دیا گیا، اور نماز یہاں سے فرض شروع ہو گئی. اور اس کا جو پہلا مرحلہ تھا، آپ اپنے گھر تشریف لے گئے ہیں، اپنے زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا ہے، اور انہوں نے پھر آپ کو آپ کی حمایت کا بھی اظہار کیا ہے، اور آپ پہ ایمان کا بھی اظہار کیا ہے، اور آپ کے لیے تسلی کے کلمات بھی کہے ہیں جن سے ہم آئندہ نشست شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سیرت طیبہ سے ہمارے تعلق کو مزید پختہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.